السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خوش ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ بھائیو، عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان کی جو بڑی عظیم ترین نعمت ہے وہ اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، جو بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی کے خط لکھنے کے کہ صاحب ہمیں ایمان والا بنوا دیجئے، ہمیں یہ نماز والا بنوا دیجئے، ہمیں کلمے والا بنوا دیجئے، نا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بغیر کسی سفارش کے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، پسند کیا، چنا اور چھاٹا، منتخب کیا کہ یہ میرے بندے، یہ میرے بندے، یہ میرا کلمہ پڑھیں گے، میری عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ کلمہ عطا فرمایا، اپنی پہچان عطا فرمائی، اپنے آپ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی مخلوق میں غور کریں، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی عزیز بزرگوں، دوستوں، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جو کبھی اللہ کی بہت قریب ہوا کرتی تھی، جو اپنی عبادتوں سے، اپنے سجدوں سے، اللہ کے ذکر کو اتنا کثرت سے کرنے سے اللہ نے اس کو فرشتوں کی صفوں میں کر لیا۔ وہ تھا تو جنات، لیکن اس کو اللہ نے فرشتوں کی صفوں میں لیا، فرشتوں کے برابر لیا۔ اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل نام تھا اس کا، عزازیل۔ تو اللہ رب العزت نے جب دو مخلوق ایسی بنائی ہیں جو دکھتی نہیں، تو فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، اور جنات کو بنایا ہے نار سے، اور انسان کو بنایا ہے مٹی سے۔ اگر آپ آگ جلائیں گے تو وہ اوپر کو جائے گی، اور اگر اوپر سے مٹی پھینکیں گے تو نیچے کو آئے گی۔ تو یہی تکبر شیطان کو لے ڈوبا، حرص، جلن، دوسروں کو دیکھ کے جلنا، یہی اس کو لے ڈوبا کہ اللہ نے فرشتوں کو تو بنایا ہی بنایا، بھائی اپنے نور سے بنایا، وہ تو نور والے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بنایا وہ جنات کو بنایا۔ جناتوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، شیطان کی تو قیامت تک ہے، عزازیل، ابلیس، لیکن یوں بھی جنات کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا تو فرشتوں سے اس سے پہلے پوچھا، فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ تو فساد پھیلائیں گے، انسان زمین پر فساد پھیلائیں گے، ہم لوگ کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، یہ تو میری اشرف المخلوقات ہوگی جو میری عبادت کرے گی، اور جتنا پوچھا جائے اتنا ویسے جواب دو، بس جو بھی علماء اکرام کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات تو شیطان کا جو سرگنا ہے ابلیس، عزازیل جس کا نام تھا، عبادت میں، تو اللہ رب العزت نے جب کہا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو سجدہ کرنے کو کہا، تو فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کر دیا، اور وہ بھی سارے فرشتوں نے، ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی جس نے فرشتہ نہ کیا، وہ سجدہ نہ کیا، فوراً سجدے میں چلے گئے سارے فرشتے۔ لیکن اگر نہیں گیا تو یہ عزازیل نہیں گیا، جو شیطان ہے، جو ہمیں دکھ نہیں رہا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں روک رہا ہے نماز سے، ہمارے ذہنوں میں وہ اپنے سوئی چبھو رہا ہے نیک اعمال، نیک کام کرنے سے، اور برے کام کرنے کے لیے وہ ابھار رہا ہے، برے کام۔
گناہ کرنے کے لیے کہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ نہیں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شیطان ہے، اللہ نے فرمایا وہ کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا۔ اس کی چالوں سے بچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم نے سانپ کو پہچان لیا کہ وہ کاٹے گا تو آدمی مر جائے گا، زہر پھیل جائے گا۔ کتے کو تو پہچان لیا کہ کتا کاٹے گا، اگر انجیکشن نہیں لگے تو زہر پھیل جائے گا۔ کرنٹ کو تو پہچان لیا، ڈینجر وہ تصویر بنی ہوتی ہے ٹرانسفارمر پر اور نہ جانے کہاں کہاں، ہے نا، ایک بار ہلکا سا جھٹکا لگ گیا پھر زندگی میں کبھی تار نہیں پکڑا۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کہ جس کو پہچان لیا پھر اس کی عظمت دل میں آ گئی، اس کا ڈر دل میں آ گیا۔ صحابہ نے اللہ کو پہچان لیا تھا تو صحابہ کیسے ایمان والے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ وہی ڈر، وہی محبت تو ہم نے نہیں پہچانا۔ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا اور اس کی غور و فکر بھی نہیں کی اور شیطان کو بھی نہیں پہچانا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے ہے سب۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، شیطان کو اور اس کی چالوں کو پہچاننا ہے۔ اور بعض انسان تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے، شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ان کو قرآن کی آیتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے نبی کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے دل کو بنا لو، اس ماحول میں آؤ۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک گناہگار تھا، اس نے 100 قتل کرے، اس کو بستی چھوڑنے کا حکم ہوا تو سچی توبہ اس نے کری تو اس کو یہ ہوا کہ بھائی صاحب یہ بستی چھوڑو، یہ علاقہ چھوڑو، صحیح نیکوں کی بستی میں جاؤ۔ تو اس کی اتنی سچی توبہ تھی کہ اس کا رستے میں چلتے چلتے انتقال ہو گیا تو پھر وہ گھسٹ کے چلا اور فرشتے جب ناپنے آئے اس کے انتقال ہو گیا، اس کو لینے آئے تو یہ ہوا کہ بھئی یہ جنت والا ہے جہنم والا ہے۔ طویل واقعہ ہے، وہ جانتے ہوں گے آپ حضرات۔ بھائی کتابیں پڑھیں ہم لوگ، جو ہمارے اسلاف، ہمارے علماء اکرام نے ہماری اصلاح، ہماری فلاح کے لیے جو قرآن کی سمندر سے زیادہ گہری جو گہرائی ہے قرآن کی، اس میں سے وہ موتی جیسے الفاظ لے کر آئے اور ہماری ہدایت کے لیے اور آسان کرا، آسان کر دیا۔ ہم تو ان پڑھ ہیں، علماء، ہمارے علماء اکرام، ہمارے عالم، ہمارے مفتی، یہ حضرات جو ہیں یہ سمجھنے والے ہیں قرآن کو، یہ سمجھنے والے ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے جو عالم بن جاتے ہیں وہ کیسے نورانی چہرہ قرآن، جو حافظ بن جاتے ہیں ان کے سینوں میں قرآن آ جاتا ہے، کہ ان کو پھر آگ جلا نہیں سکتی، جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی جو حافظ قرآن ہوں۔ تو بھائیوں، عزیز بزرگوں، دوستوں، شیطان کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ شیطان کون ہے، اور قرآن میں 5-6 صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، وہ بہت شدید طریقے سے آیا کہ شیطان ہمیں کہاں بھڑکا رہا ہے۔ اس وقت شیطان بھڑکا رہا ہے ہم کو ظہر کی نماز ٹھنڈی کی وجہ سے پڑھنے نہیں دے گا، فجر کی نماز پڑھنے نہیں دے گا، پکا کہے گا ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ نہیں، اس کی شیطان کی گردن پہ پیر رکھنا ہے، جو دکھ نہیں رہا ہے۔ کیسے پیر رکھیں گے؟ کہ وہ کہہ رہا ہے وضو نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، کرنا ہے۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا نماز سے؟ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟
نماز فجر کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے موبائلوں پہ 10 الارم لگائیں گے، ہاں پانی پی کے سوئیں گے تاکہ فجر کے وقت میں پیشاب لگ جائے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، اور یہ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وضو رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن جیسی اللہ اکبر سورہ فاتحہ میں نہیں، ایاک نعبد کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ مطلب اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ہم سے اس بات کو بار بار اقرار بھی کروا رہا ہے اللہ۔ ہاں اب دیکھ لیے، دنیا کی کوئی بھی کمپنی انتظار کرنے پر سیلری نہیں دیتی، دیتی ہے انتظار کرنے پر، کہ آپ 5 منٹ پہلے چلے گئے اذان سے، اور اس کے بعد آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ عصر و مغرب میں وقت نہیں ہے تو آپ نے عصر پڑھی، اگر مسجد میں رہ گئے مغرب کی انتظار میں، تو آپ کو نماز کا ثواب ہے، ہم کو نماز کا ثواب ہے، جو پڑھے گا اس کو نماز کا ثواب۔ ہاں اور ایسے وضو کو اپنا برقرار رکھیے، دن چھوٹا ہے، کم وقت کی نمازیں ہیں، 1-1 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اب ظہر جہاں 2 ہے تو وہاں 4 بجے عصر ہے، پھر 4 بجے عصر ہے تو 5:30 سوا 5 بجے جو ہے وہ مغرب ہے، اور پھر 7 بجے عشاء ہے۔ اللہ میرے رب کا کتنا احسان کہ ایک دم یوں چار نمازیں اسے سمیٹ کے سامنے رکھ دی اللہ کہ چاہو تو ایک ہی وضو سے کام چلا لو۔ ہاں تو بھائیو بزرگوں دوستوں، شیطان کی بات نہیں ماننی، اور شیطان ایسی چیز ہے جس نے اللہ رب العزت سے مطلب یہ کیا، انا خیر من، شیطان کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے بہتر۔ اللہ سوچئے، یہ آگ سے، ہم آگ سے بنے اور یہ مٹی سے بنا۔ آگ کی اپنی ایک شان ہے کہ نیچے جلاؤ تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اوپر سے مٹی پھینکو تو وہ نیچے آ جاتی ہے، تو شیطان کے جال میں نہیں آنا۔ اور بھائی گرم ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے امی ابو پاپا ممی زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ سردی ہے، سردی سے بچانا ہے، ہاں سردی سے بچانا ہے۔ پیر ہے، آج کل پیروں میں خشکی آ جاتی ہے اور پیر پھٹنے لگتے ہیں، تو والدین اگر ہیں تو ان کے پیروں میں کریم لگا دیں، ہاں ان کو موزہ پہنائیں، ان کو گرم کپڑے پہنائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، لیکن نماز نہیں چھوڑیں بھائی، نماز نہیں چھوڑیں۔ ہاں اللہ کو سامنے رکھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہر حال میں ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہاں فرض مسجد میں پڑھ لو، باقی گھر میں پڑھ لو، آ کے سنتیں، بہت آسان ہے۔ کوئی تکلیف ہے تو جو ہے مسجد میں جاؤ، فرض پڑھو، گھر میں آ کے سنتیں پڑھ لو۔ ہم تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پر تو اللہ ظالموں کو اس کی سزا دے، جیسے اللہ نے فرعون کو سزا دی، اللہ نے قارون کو سزا دی، اللہ نے حامان کو سزا دی، فرعون کو سزا دی بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی وجہ سے، قارون کو سزا دی، ابو جہل جو ہمارے نبی پہ اس نے ظلم کیا تو ابو جہل ملعون کو سزا دی۔ بھائیو عزیز بزرگوں دوستوں، تو ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، اور شیطان کے بارے میں ہمیں علماء اکرام سے پوچھنا ہے، پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔